السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ اچھا، سب سے پہلے میں یہاں پر ایک لائن لگا لیتی ہوں، اس سے مجھے آپ کو سمجھانا بہت آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ کو آج کا ٹاپک پتہ ہے، الف اور الف مد کا فرق۔ اچھا، سب سے پہلے میں اپنی ویڈیو کا جب آغاز کرتی ہوں تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ الف اور الف مد کا جو فرق ہے وہ میں نے بہت سی کتابوں میں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے اس کا فرق کوئی خاص ملا نہیں کہ اس کے فرق کو بچوں کو کیسے سمجھایا جائے۔ تو میں نے جو ایک خود ٹاپک تیار کیا ہے ہوم اسکولنگ مدرس کے لیے، وہ میں نے اپنی طرف سے تیار کیا ہے۔ اس کا مجھے کوئی مطلب کسی بک میں یا کسی ویڈیو میں مجھے اتنا خاص کچھ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ملا نہیں۔ تو الف اور الف مد کا جو فرق ہے، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک الف ہوتا ہے اس کی آواز ایک جو الف مد ہوتا ہے اس کی آواز دو الف کے برابر ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں چھوٹے سے بنا دیتی ہوں، ایک فارمولا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دو الف کو جب ہم جوڑ دیتے ہیں تو وہ ایک الف مد کی آواز کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم الف کی کچھ الفاظ لکھ لیتے ہیں اپنے پاس، جس سے آوازوں کا جو فرق ہے وہ پہچاننا تھوڑا سا آسان ہو جائے۔ جب ہم الف سے الفاظ لکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو وہی قاعدے کے جو الفاظ ہیں وہ ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ الف سے انار، دیکھیں انار۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ انار میں جب ہم الف کی آواز کو ادا کرتے ہیں تو صرف الف کی ہی آواز ہوتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جب ہم آم کو لکھیں گے الف مد آم، تو کس کی آواز؟ دو الف کے برابر الف مد کی آواز آتی ہے، آم۔ ایک اور بیسک چیز جو آپ نے اپنے بچوں کو شروع میں ہی بتا دینی ہے وہ یہ کہ جو الف مد ہے وہ الفاظ کے شروع میں ہی آتا ہے، کہیں بھی درمیان میں نہیں آتا، آخر میں نہیں آتا، جبکہ الف جو ہے وہ الفاظ کے شروع میں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی آ سکتا ہے، دیکھیں یہاں پہ درمیان میں آیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ آخر میں بھی آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، اس کی مثال ہم ایسے لے سکتے ہیں، جیسے انار کیا ہے تو ہم ابو، ابو کا ایک ورڈ ہے بالکل ہمارے پاس، ابو کے ساتھ یہ دیکھیں، بس لائنز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ لائنز میں لکھیں، اپنے بچوں کو لائنز میں لکھنا سکھائیں، 4 لائنر جو کاپی ہے اس پہ سکھائیں، تاکہ آپ کے بچوں کی رائٹنگ بہت اچھی ہوگی۔ ابھی ویڈیو بناتے ہوئے میری رائٹنگ تو اتنی خاص نہیں آتی ہے، لیکن الحمدللہ رائٹنگ میری اچھی ہے۔ ابو کے بعد امی بھی ایک ایسا لفظ ہے جس میں ایک ہی الف کی آواز آئے گی، امی، یہ دیکھیں امی، ابو۔ جبکہ الف مد کے جب ہم الفاظ لکھیں تو الف مد میں آپ دیکھیں آم کے بعد ایک اور لفظ جو میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے وہ ہے آج، آج۔ دیکھیں الف مد کی آواز کو ہم کیسے ادا کریں؟ آم، آج۔ اگلا لفظ ہے آپ، آپ کے بعد اور لفظ جیسے آپی، آپ اور آپی، دیکھیں دو الف کے برابر اس کی آواز ہوتی ہے، آپ، آپی، آم، آج۔ اور کون سے الفاظ ہم اس سے بنا سکتے ہیں؟ آگ، بالکل ایک میرے ذہن میں اور آ رہا ہے، آگ۔ آگ کے بعد آڑو، بھی بہت بیسک سے ورڈز ہیں جو ہم تقریباً پہلی جماعت میں بچوں کو سکھا دیتے ہیں۔ آڑو کے بعد آج بھی ہو گیا ہے، آم بھی ہو گیا ہے، آگ ہو گیا ہے، اس کے علاوہ کون سے؟ آن، یہ دیکھیں آن۔ یہ تمام الفاظ الف مد کے، اور ان کو ہم جب ادا کریں گے تو الف مد جو ہے وہ دو الف کے برابر آواز نکالتا ہے، آم، آج، آپ، آپی، آگ، آڑو، آن۔ اب یہ دھیان کریں کہ آن کی آواز آ رہی ہے، آ، الف کی ایک لمبی آواز آ رہی ہے، جبکہ جب ہم الف کے الفاظ بناتے ہیں، الف سے بناتے ہیں تو انار، ابو، امی، انگور، یہ دیکھیں انگور۔ بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ حروف کو ہم لائنز کے اندر ہی لکھیں۔ یہ حروف جو میں نے آپ کو الف بے لکھنی جو سکھائی ہے اس کی ایک اور ویڈیو جو ہے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ میرے دیکھیں گے کہ میں آپ کو جو حروف ہیں وہ کون سی لائنز میں کون سے حروف آتے ہیں، ان کے خاندان اور ان کے حروف، وہ میں آپ کو لکھنا سکھاؤں گی۔ اس کے بعد ایک اور ورڈ میرے ذہن میں آ رہا ہے، ایک، یہ دیکھیں ایک، ایک میں بھی الف کے نیچے زیر آ گیا ہے، تو ایک اگر اس کے اوپر الف مد آ جاتا تو اس کی آواز لمبی ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اخبار، دیکھیں اخبار بھی ایک
الف کی آواز شارٹ ساؤنڈ ہے الف کی. اچھا ایک میرے ذہن میں آ رہا ہے احمد. یہ دیکھیں احمد الف سے ہے، لیکن اگر ہم اس کے اوپر الف مد لگا دیں، ادھر ہی میں ایک اور ورڈ، تو یہ دیکھیں احمد، یہ دیکھیں یہ احمد بن جائے گا. تو احمد اور احمد کتنا فرق آ گیا ساؤنڈز میں. اس کی جو آواز ہو جائے گی وہ احمد ہو جائے گی، تو وہ 2 الف کے برابر اس کی آواز نکلے گی. اس کے علاوہ ایک اور لفظ ہے میرے ذہن میں اسکول. اکثر ہم اسکول کو الف سے بھی لکھتے ہیں اسکول، تو اس میں الف آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اردو بالکل ایک اور ورڈ ہے اردو، تو اردو میں بھی ٹھیک ہے. اور الف مد کی آوازوں میں ہم تھوڑے سے اور ورڈز کا اضافہ کر لیتے ہیں، جیسے آنچ. دیکھیں ایک لمبی آواز آ رہی ہے آنچ، آنچ. آنچ کے بعد آہستہ، آہستہ. یہ دیکھیں آہستہ. آہستہ کے بعد میں ایک اور چیز ایڈ کروں گی، کیونکہ قرآن عربک کا ورڈ ہے، اردو کا ورڈ نہیں ہے، اور اردو میں بہت سے ورڈ جو لفظ ہیں وہ عربی سے لیے گئے ہیں. تو قرآن ایک ایسا ورڈ ضرور ہوتا ہے اردو میں ہم لکھتے ہیں جس میں درمیان میں الف مد آتا ہے، اور میرے نزدیک صرف ایک یہی لفظ ہے جس کو میں نے ڈھونڈا ہے. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کوئی اور اردو کا لفظ ہے جس کے درمیان میں الف مد ہے، اور یہ اس کے درمیان میں بھی شاید اس لیے آتا ہے کہ یہ عربی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. میں امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور آپ بچوں کو الف اور الف مد کا جو فرق ہے وہ سکھائیں گے، اور بلکہ یہ ویڈیو بہت ہیلپ فل آپ کے لیے ثابت ہوگی. سمپل کیا ہے، اس کی آواز کو لمبا کرنا ہے. الف مد کی آواز لمبی ہوگی اور الف کی آواز